أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. سورہ نمل آیت نمبر 76. یہاں اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں کہ جو ہے نا بنو اسرائیل کا کئی قصہ جو نا یہاں ذکر ہے اس قرآن میں. بنو اسرائیل کے کئی قصے اس قرآن میں ذکر ہیں. بنو اسرائیل کون ہیں؟ جو یعقوب علیہ السلام کی اولاد سے جو آ کر تھے. اس میں یہودی عیسائی تمام لوگ. یہودی عیسائیوں کا کئی قصہ یہاں ذکر ہے جو وہ آپس میں اختلاف کر بیٹھے. وہی اللہ نے فرمایا کہ ان بے شک ھذا القرآن، یہ قرآن یقص بیان کرتا ہے قصہ کس کا؟ علی بنی اسرائیل، بنی اسرائیل کا قصہ بیان کرتا ہے. کیا بیان کرتا ہے بنی اسرائیل کے بارے میں؟ اکثر ان میں سے میجارٹی جو ہے نا فیہ یختلفون، اختلاف کرتے ہیں. بنی اسرائیل کے اکثر لوگ جو نا اختلاف کرتے ہیں. جیسا کہ اگر آپ اٹھائیں گے عیسائی اور یہودی عیسیٰ علیہ السلام کی توہین کرتی ہیں، نعوذ باللہ. یہودی جو نا عیسیٰ علیہ السلام کی توہین کرتی ہیں. یہ عیسائی عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں جو ہے نا غلو کرتے ہیں، یعنی کہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ بولتے ہیں، نعوذ باللہ. اختلاف ہے. یہودی کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام برابر تھے، عیسائی کہتے ہیں جو نا عیسیٰ علیہ السلام صحیح ہیں. یعنی کہ خود آپ دیکھیں گے عیسائیوں نے آپس میں اختلاف کر بیٹھے. بعض عیسائیوں نے کہا کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ ہے. بعض عیسائیوں نے کہا کہ جو نا عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، نعوذ باللہ. یعنی کہ وہی اللہ نے کہا کہ بنی اسرائیل کا کئی قصہ اس قرآن میں ذکر ہے جو آپس میں ایک دوسرے میں اختلاف کر بیٹھے. بلکہ آپ دیکھیں گے مریم علیہ السلام کے بارے میں خود لوگوں نے کہا کہ جو نا مریم علیہ السلام نعوذ باللہ کہے اللہ کی بیوی ہے، نعوذ باللہ. بعض لوگوں نے کہا کہ نہیں زانیہ ہے، نعوذ باللہ. یعنی کہ اس طرح جو ہے نا کئی باتیں جو ہے نا یہاں ذکر ہے. وہی اللہ نے کہا کہ بنو اسرائیل آپس میں اختلاف کر بیٹھے. ہاں، لیکن اللہ نے کہا کہ وَإِنَّهُ، بے شک قرآن لَہُدًا، ہدایت ہے، وَرَحْمَةً، اور رحمت ہے، للمؤمنین، مومنوں کے لیے. یہ قرآن آپ کے لیے ہدایت ہے. اگر آپ قرآن پڑھیں گے سمجھیں گے یہ آپ کے لیے ہدایت ہے. جیسا کہ پارہ نمبر 15 میں اللہ نے کہا کہ ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم. یہ قرآن ہدایت ہے. یہ قرآن پڑھیں گے سمجھیں گے اللہ تعالیٰ آپ کو ہدایت دے گا. اور یہ قرآن ورحمہ، اور رحمت ہے، للمؤمنین، مومنوں کے لیے. یعنی کہ یہ قرآن جو ہے نا مومنوں کے لیے رحمت ہے. یعنی کہ اگر آپ قرآن پڑھیں گے اللہ کی رحمت آپ پر نازل ہوگی. یعنی کتنی بڑی نعمت ہے. یعنی کہ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ آیت نمبر 78 میں، یعنی کہ جو بنو اسرائیل جو آپس میں اختلاف کرتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں، مریم علیہ السلام کے بارے میں، اللہ نے کہا کہ اس اختلاف کو ختم کرنے کے لیے ہم فیصلہ کریں گے. کب؟ قیامت کے دن. اللہ تعالیٰ قیامت کے دن فیصلہ کرے گا بنو اسرائیل کے درمیان، عیسائیوں کے درمیان، یہودیوں کے درمیان حق کیا ہے تب واضح ہو جائے گا. دیکھیے ان بے شک ربک، تمہارا رب، یقضی، فیصلہ کرے گا، بینہم، ان کے درمیان. یعنی کہ جو یہود و نصارہ جو آپس میں اختلاف کرتے ہیں اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ فیصلہ کرے گا. کیسا فیصلہ کرے گا؟ بحکم، انصاف کے ساتھ. انصاف کے ساتھ اللہ تعالیٰ فیصلہ کرے گا. کیوں؟ کیونکہ وہ العزیز، اللہ تعالیٰ عزیز ہے، تمام لوگوں پر اللہ تعالیٰ غالب آتا ہے. العلیم، ہر چیز جاننے والا ہے. یعنی کہ یہاں جو بات اللہ تعالیٰ کہتی ہے کہ جو نا یہ بنو اسرائیل جو آپس میں اختلاف کرتی ہیں، جیسا کہ یہودیوں نے کہا وقالت الیہود لیست النصارى علی شیء، یہودیوں نے کہا کہ عیسائی گمراہ ہیں. یہودی کہتی ہیں کہ عیسائی گمراہ ہیں. اب عیسائیوں نے کہا وقالت النصارى لیست الیہود علی شیء، عیسائیوں نے کہا کہ جو نا یہودی گمراہ ہیں. یعنی کہ آپس میں ایک دوسرے گمراہ بولتے تھے. یعنی کہ اس طرح کئی باتیں جو نا قرآن میں ذکر ہے. اللہ اس کا فیصلہ کل قیامت کے دن انصاف کے ساتھ کرے گا. کیوں؟ کیونکہ وہ العزیز، اللہ تعالیٰ عزیز. جیسا کہ اس سے پہلے بھی گزر چکا ہے، عزیز کا جو معنی کوئی بادشاہ ہے، ہم اسے مار کر ہم بادشاہ بن سکتے ہیں.
لیکن اللہ کو کوئی نہیں ہٹا سکتا. عزیز ہے, کوئی اس پر غالب نہیں آ سکتا. دنیا کے بادشاہ پر ہم غالب آ کر اس کو ہٹا سکتے ہیں, لیکن اللہ پر کوئی غالب نہیں آ سکتا. عزیز ہے اللہ تعالیٰ, الحکیم العلیم, ہر چیز کا جاننے والا ہے. اس کے بعد اللہ نے کہا کہ فتوکل علی اللہ, پس توکل, بھروسہ کرو, علی اللہ, اللہ پر, بھروسہ صرف اور صرف اللہ پر. جیسا کہ اگر کوئی مسلمان بھروسہ کرتا ہے, صرف اللہ پر بھروسہ کرتا ہے, مومن ہے اور اللہ پر بھروسہ کرتا ہے, یہ وہ لوگ ہی جو بغیر حساب و کتاب کے جنت میں داخل ہوں. یعنی کہ جیسا کہ بغیر حساب و کتاب کے جنت میں کون داخل ہوگا؟ جس کے اندر تین چیز ہو. ایک, انگار کے جیسے علاج نہ کرتا ہو. یعنی کہ اس زمانے میں کیا ہوتا تھا, اگر کسی کو جو ہے نا کچھ تکلیف ہو جائے یا کٹ جائے نعوذ باللہ, تو انگار کے جیسے اس کو داغا جاتا ہے تاکہ جو ہے نا وہ بند ہو جائے. اس امت میں حرام ہے, وہ چیز جائز نہیں, وہ جائز نہیں. یعنی کہ سب سے پہلے انگار کے جیسے علاج نہیں کرتا, یہ پہلا ہے. انگار کے جیسے داغنا نہیں. اگر آپ 70,000 لوگ جو بغیر حساب و کتاب کے جنت میں داخل ہوتے ہیں, اگر آپ کا شمار اگر ان میں سے کرنا چاہتی تو سب سے پہلے انگار کے ذریعے سے علاج نہ کرو. دوسرا, ولا يتطيرون, بدشگونی نہ لو. یعنی کہ اس زمانے میں کیا ہوتا تھا, اگر سفر میں کوئی جانا چاہتا تو دیکھتا کہ پرندہ سامنے کا رکھتا. اگر پرندہ رائٹ میں جاتا تو سفر اچھا ہے, اگر پرندہ لیفٹ میں جاتا اب سفر نہ ہو سکتے. یعنی کہ بدشگونی بھی نہیں لیتا ہے, یہ دوسرا ہے. تیسرا, ولا يسترقون, رقیہ طلب نہیں کرتا ہے. مثال کے طور پر جو ہے نا مجھے سر میں درد ہے, میں بولتا ہوں زید کو آؤ زید ذرا سر میں پڑکو پھوکو, یہ جائز نہیں. وہ ہے کہ آپ کو کس پر بھروسہ ہو گیا؟ زید پر بھروسہ ہو گیا. آپ کسی کو مت بولو آؤ مجھے پڑھ کر پھوکو, نہیں بولنا چاہیے. اگر اس طرح بولیں گے آپ کا شمار 70,000 لوگوں میں نہیں ہو گیا تھا. ہاں کبھی کبھی جائز ہے, جیسا کہ ایک انسان بہت زیادہ بیمار ہے, نہ وہ خود پڑھ سکتا ہے, کچھ بھی نہیں, ایسے وقت بول سکتا ہے آؤ مجھے پڑھ کر پھوکو. لیکن اکثر یہی ہے کہ ایک مسلمان کسی کو نہ بولے کہ آؤ مجھے پڑھ کر پھوکو. ہاں کوئی آتے ہی, جیسے کہ آپ کا بھائی آ کر جو ہے نا آپ کو پڑھ کر پھوکیا, جائز. آپ کی بہن آ کے آپ کے پڑھ کو پھوکی, جائز. خود آتی ہے تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں, لیکن آپ نہیں بلانا چاہیے کسی کو. یعنی کہ اگر کسی انسان کے اندر یہ تین چیزیں, وہ بغیر حساب و کتاب کے جنت میں داخل ہوگا. ایک, انگار کے جیسے داغنا نہیں ہے. دوسرا, بدشگونی نہیں لینا ہے. تیسرا جو ہے نا رقیہ طلب نہیں کرنا, آؤ مجھے پڑھ کر پھوکو, ایسا نہیں بولنا ہے. خود انسان پڑھ کر پھوکے, جیسے کہ سورۃ فاتحہ پڑھ کر پھوکے. یعنی کہ فتوکل علی اللہ, بھروسہ اللہ ہی پر رکھو. فتوکل علی اللہ, بھروسہ صرف اور صرف جو ہے نا اللہ ہی پر رکھو. یہ جو بات جو ہے نا یہاں بتائی گئی. کیونکہ اگر کوئی مسلمان اللہ پر بھروسہ رکھتا ہے, اللہ سے بندوں سے محبت کرتے ہیں. ان اللہ یحب المتوکلین, جو اللہ پر بھروسہ رکھتا ہے اللہ ایسے بندوں سے محبت کرتے ہیں اللہ تعالیٰ. پھر اس کے بعد, انک, بے شک آپ, علی الحق, اے محمد بے شک آپ, علی الحق المبین, حق المبین مطلب واضح حق پر ہے. کیونکہ آپ جو نا قرآن اور حدیث لے کر آتے بالکل واضح تھا, قرآن حدیث بالکل واضح تھا. وہی اللہ نے کہا کہ انک, بے شک آپ, اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, علی الحق المبین, واضح حق پر آپ جمع ہوئے ہیں. اس کے بعد آیت نمبر 80 میں اللہ تعالیٰ کافروں کا ذکر کرتے ہیں. یہ کافر کو اللہ نے کہا, جیسا کہ ایک مردہ ہے, آپ مردے کو بلائے تو مردہ سنتا ہے؟ نہیں سنتا ہے مردہ. کسی کی باڈی ہے سامنے, آپ اسے بلاتے ہیں آؤ آؤ, نہیں سنتا ہے. اللہ نے کہا کہ کافر بھی مردے کی طرح ہے. یہ کافر بھی مردے کی طرح, آپ جتنا اسے دین کی دعوت دو نہیں سنے. وہی اللہ نے فرمایا کہ انک, بے شک آپ, اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, آپ, لا تسمعو, نہیں سنا سکتے, الموتا, مردے کو. پہلی بات ہے نا جو قبر میں ہے وہ ہم اس کو نہیں سنا سکتے. یہاں تفسیر میں کافر, اللہ نے کہا کہ کافر مردے کی طرح ہے. جس طرح مردہ نہیں سنتا ہے, یہ کافر بھی دین کی بات نہیں سنتی. جس طرح مردہ نہیں سنتا ہے اس طرح کافر بھی دین کی بات نہیں سنتے. اگر کوئی مسلمان دین کی بات نہیں سنتا ہے وہ بھی کافروں کی طرح ہے. تین باتیں ہو گئی.
سب سے پہلے کافر مردے کی طرح ہے. کافر مردے کی طرح ہے. جس طرح مردہ نہیں سنتا ہے کافر بھی نہیں سنتا ہے دین کی بات. اگر کوئی مسلمان دین کی بات نہیں سنتا ہے تو وہ بھی کافروں کی طرح ہے, کیونکہ کافر ہی دین کی بات سے دور ہوتے ہیں. تو وہی اللہ نے یہاں فرمایا جو نا انک لا تسمع الموتى, بے شک آپ مردے کو نہیں سنا سکتے. یا مردہ مطلب کافر, جس طرح مردہ نہیں سنتا ہے کافر بھی مردے کی طرح ہیں. اس کے بعد اللہ نے کہا کہ ولا تسمع, اے محمد نہیں تم سنا سکتے الصم, جو بہرا ہے, الدعاء پکار کر, یعنی کہ اگر کوئی انسان اسے سنائی نہیں دیتا اسے بولتی کہ الصم, کوئی انسان جو ہے نا اسے سنائی نہیں دیتا ہے اسے بولتی کہ سم. اگر اب اس کو 1000 بار بلاؤ نہیں سنے گا, اس کو سنائی نہیں دیتا. اسے ہم بوڑا بولتے ہیں, جس کو سنائی نہیں دیتا ہے, جس کو بہرا بولتے ہیں. اب اس کو 1000 بار بلاؤ نہیں سنتا ہے. تو وہی اللہ نے کہا کہ کافر بھی بہروں کی طرح ہے. یہ کافر بھی بہرے ہیں, ان کو 1000 بار دین کی دعوت دو نہیں سنیں گے. وہی اللہ نے فرمایا کہ محمد تم نہ سناؤ بہروں کو, تم نہ پکارو بہروں کو, کیونکہ بہرے نہیں سنتے. جس طرح ایک بوڑھا انسان ایک بہرا انسان نہیں سنتا ہے اس طرح ایک کافر بھی جو نہیں سنتے ہیں. وہی اللہ نے یہاں فرمایا. دیکھیے پہلا اللہ نے کہا کہ ایک کافر مردے ہیں, جس طرح مردہ نہیں سنتا ہے ایک کافر بھی نہیں سنتا ہے. دوسرا ایک کافر جو نا سم کا مطلب جو نا بہرے ہیں, جس طرح بہرا انسان نہیں سنتا ہے ایک کافر بھی جو نا دین کی بات نہیں سنتا ہے. بلکہ اذا جب ولوا مجبرین, پیٹ پھیر کر بھاگ جاتا ہے. ولوا مجبرین, پیٹ پھیر کر چل جاتا ہے, یعنی کہ آپ کی بات نہیں سنتا ہے. آپ کی بات جو ہے نا کافر نہیں سنتا ہے. ولوا مدبرین, پیٹ پھیر کر بھاگ جاتا ہے. اس کے بعد آیت نمبر 81 میں اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کہ جو انسان, اب ایک ہوتا ہے کہ اندھا, آنکھ سے اندھا ہوتا ہے, ایک انسان دل سے اندھا ہوتا ہے. مطلب وہ دل سے اندھا کا مطلب دین کی باتیں دیکھتا ہے لیکن ہدایت نہیں لیتا ہے. اسے معلوم ہے کہ دین کی باتیں صحیح ہے لیکن دل سے ہدایت نہیں لیتا ہے, وہ دل سے اندھا ہے. ایسے کہ کئی کافروں کو آج معلوم ہے کہ دین حق ہے, اسلام حق ہے, قرآن حق ہے, پھر بھی وہ ایمان نہیں لاتی کیونکہ وہ دل سے اندھے. اللہ نے کہا کہ محمد جو دل سے اندھے ہیں آپ ان کو کبھی بھی ہدایت کی طرف نہیں لا سکتے. جو دل سے اندھے ہیں, جن کے پاس علم ہے, اسلام حق ہے, سب کچھ معلوم ہے, لیکن آپ کبھی بھی جو ان کو ہدایت کی طرف نہیں لا سکتے. دیکھیے اللہ نے کہا, دیکھیے وما انت بهاد العمي عن ضلالتهم, ما نہیں انت آپ اے محمد آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہادی ہدایت نہیں دے سکتے العم جو دل سے اندھا ہے. یعنی کہ بعض لوگوں کو حق معلوم ہوتا ہے پھر بھی نہیں مانتے. معلوم ہوتا ہے حق صحیح ہے, یہی صحیح, پھر بھی نہیں مانتے. یہ لوگ دل سے اندھے. اللہ نے کہا کہ جو انسان دل سے اندھا ہے آپ ان کو کبھی بھی گمراہی سے ہدایت کی طرف نہیں لا سکتے, کبھی بھی نہیں لا سکتے گمراہی سے ہدایت کی طرف. تو اس کے بعد جیسا کہ آپ دیکھیں گے فرعون ہے, فرعون جانتا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام حق ہے, جیسا کہ اللہ نے کہا کہ وَجَحَدُوا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنفُسُهُمْ, اسے معلوم تھا موسیٰ علیہ السلام حق ہے, لیکن کیوں ایمان نہیں لایا؟ ظلم و علوا, تکبر کی وجہ سے. تکبر کی وجہ سے فرعون ایمان نہیں لایا, لیکن اسے معلوم تھا کہ موسیٰ علیہ السلام حق ہے. وہی اللہ نے کہا کہ جو مسلمان, جو انسان دل سے اندھا ہو چکا ہے اس کو آپ ہدایت نہیں دے سکتے. پھر اس کے بعد اللہ نے کہا کہ ان تسمع الا من یؤمن بآیاتنا, ان آپ نہیں سنا سکتے الا مگر من یؤمن بآیاتنا جو ہماری آیتوں پر ایمان لاتا ہے. یعنی کہ اگر آپ جیسا کہ یوں سمجھے کہ مسلمانوں کے بارے میں, جو مسلمان قرآن حدیث پر ایمان لاتا ہے ایسے لوگوں کو ہی آپ قرآن سنا سکتے ہیں. فہم مسلمون, وہی مسلمان. یعنی کہ ایک کافر تو قرآن نہیں سنیں گے, یہ مسلمان سنیں گے کیونکہ وہ اللہ پر ایمان لاتے ہیں, وہ اللہ پر ایمان لاتے ہیں. وہی ان تسمع الا من یؤمن بآیاتنا فہم مسلمون. آج ہم کیا سمجھتے ہیں قرآن پڑھنا مطلب ہر دن آدھا پارا پڑھ لے, ایک پارا پڑھ لے, یہ نہیں ہے مطلب قرآن کا. ہرگز یہ مطلب نہیں ہے قرآن کا. قرآن کا مطلب سمجھنا ہے, قرآن کا اصل مطلب سمجھنا ہے. اگر کوئی مسلمان قرآن سمجھ کے نہیں پڑھتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے خلاف کل حشر کے میدان میں گواہی دیں گے.
اگر زید ہے ہر دن صبح میں کیا کرتا ہے آدھا پارا پڑھ لیتا ہے بس ہو گیا ڈیوٹی ختم. شام میں پو پارا پڑھ لیتا ہے ڈیوٹی ختم. نہیں نہیں قرآن پڑھنے والی چیز نہیں ہے سمجھنے والی چیز ہے. قرآن سمجھنے والی چیز جیسا کہ اللہ نے سورہ یوسف میں فرمایا لعلکم تعقلون جس کے پاس عقل ہے وہی قرآن سمجھے گا. جو قرآن نہیں سمجھتا ہے سورہ فرقان آیت نمبر 30 میں اللہ نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود اللہ کے پاس آ کر کہیں گے کہ وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا. اے اللہ تعالیٰ یہ میری قوم ہے جو قرآن سمجھ کے نہیں پڑھتی ہے. یعنی کہ وہی اللہ نے یہاں فرمایا جو نا جو قرآن سمجھ کے پڑھنا چاہیے. ہر مسلمان قرآن سمجھ کے پڑھے. اگر کئی لوگوں کو پڑھنے نہیں آتا ہے تو سن سکتی ہوں. دنیا کے ہر چیز کے لیے ٹائم ہے لیکن قرآن سمجھنے کے لیے ٹائم نہیں ہے. اس سے بڑا گمراہ انسان ہو ہی نہیں سکتا دنیا میں. اس سے بڑا گمراہ انسان دنیا میں ہو ہی نہیں سکتا جو قرآن کے لیے ٹائم نہیں نکالتا ہے. تو ہی اللہ نے یہاں فرمایا جو نا قرآن ایک ہدایت ہے لیکن جو انسان دل سے اندھا ہو چکا ہے اس کو کبھی آپ ہدایت نہیں دیں گے. پھر اس کے بعد اللہ نے کہا کہ جو نا اب یہاں تک ذکر ہو گیا. پھر اس کے بعد اللہ نے کہا کہ وَإِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ أَخْرَجْنَا لَهُمْ دَابَّةً مِّنَ الْأَرْضِ. وَإِذَا جب وقع القول مطلب عذاب واقع ہوگا علیہم ان پر کن پر کافروں پر عذاب ہوگا. یہ کنفرم ہے. جو کفر پر ہے اس کی موت بھی کفر پر ہو جائے ایسے کافروں کو عذاب ہوگا. بلکہ ایک حدیث میں آتا ہے جب کافر کی موت ہو جائے ابشر بالنار اس کو جہنم کی خوشخبری دے دے. جہنم کی خوشخبری دے دو کافروں کو. اگر کسی کافر کی موت ہوتی ہے اسے جہنم کی خوشخبری دے دو. وہی اللہ نے کہا کہ کافروں پر عذاب حق ہے کنفرم. القول کا مطلب یہاں عذاب ہے. اچھا اس کے بعد اللہ نے قیامت کی ایک بڑی علامت ذکر کر دی ہے اور یہ کیا ہے اخرجنا ہم نکالیں گے لہم تمہارے لیے الدابہ رینگنے والا جانور من الارض زمین سے. دابۃ الارض کے نام سے مشہور ہے. یعنی کہ ایک زمین سے ایک جانور نکلے گا تکلمہم لوگوں سے بات کرے گا. لوگوں سے بات کرے گا. ایک جانور نکلے گا قیامت کے قریب زمین سے وہ لوگوں سے بات کرے گا. ایک بڑی نشانیوں میں سے ہے. جیسا کہ بعض مفسرین نے فرمایا کہ سورج طلوع ہوگا مشرق نے مغرب سے. مغرب کے وقت سورج طلوع ہوگا اس کے بعد یہ جانور بھی نکلے گا. یعنی کہ یہ سب آگے پیچھے قریب قریب پورا ہوگا. زمین سے ایک جانور نکلے گا انسان سے بات کرے گا. کیسا بات کرے گا جیسا وہ لوگ سمجھتے ہیں. جیسا کہ ہم لوگ جو بات کرتے ہیں وہ ہم سے ویسے ہی بات کرے گا. تکلمہم لوگوں سے بات کرے گا. اب یہ جانور کہاں سے نکلے گا اگر آپ تفسیر کی کتابوں میں دیکھیں گے بعض مفسرین فرمایا کہ مکے سے نکلے گا. یہ سب جو نا کسی بات صحیح حدیث سے ثابت نہیں. کہاں سے نکلے گا اللہ کے علاوہ کسی کو معلوم نہیں. اب یہ جانور کیسا ہوگا وہ بھی اللہ کے علاوہ کسی کو معلوم نہیں. مفسرین نے کہا کہ وہ اس کا یہ گلا اونٹ کی طرح ہوگا. کئی باتیں ذکر ہے لیکن اللہ کے علاوہ کسی کو معلوم نہیں کہ وہ جانور کیسا ہوگا. لیکن ہم ایمان لائیں گے کیونکہ قیامت کے قریب زمین سے ایک جانور نکلے گا تکلمہم لوگوں سے بات کرے گا. کیا بات کرے گا لوگوں سے؟ تو مفسرین نے کہا کہ ان الناس کانوا بآیاتنا لا یوقنون. اے لوگو تم اللہ کی نشانیوں پر یقین کیوں نہیں رکھتے؟ تم اللہ کی آیتوں پر ایمان کیوں نہیں لاتے؟ یہ جانور کہے گا. ان الناس بے شک لوگ کانوا بآیاتنا ہماری نشانیوں پر ہماری آیتوں پر لا یوقنون ایمان نہیں لاتے. یعنی کہ جانور کہے گا کافروں تم کو کیا ہو چکا ہے تم اللہ کی نشانیوں پر ایمان نہیں لاتے. بڑی بڑی نشانیوں میں سے جب جانور نکلے گا زمین سے وہ جو ہے نا جانور کہے گا. یعنی کہ بلکہ بعض مفسرین نے فرمایا کہ جانور نکلے گا یہ جانور کو معلوم ہوا کہ یہ مسلمان ہے کافر ہے. یہ جانور خود بولے گا کہ ہذا مؤمن وہذا کافر. یہ مومن ہے یہ کافر ہے. جانور خود بولے گا. دابۃ الارض جو زمین سے جانور نکلے گا وہ بولے گا کہ ہذا مؤمن یہ مومن ہے وہذا کافر یہ کافر ہے. یہ اللہ کی بڑی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے. یہ کب نکلے گا کیا کچھ بھی نہیں بس قیامت کے قریب جو ہے نا یہ نکلے گا. بعض مفسرین نے فرمایا کہ جو ہے نا جیسا کہ سورج طلوع ہونے کے بعد جو ہے نا یہ مغرب سے طلوع ہونے کے بعد جو ہے نا یہ جانور نکلے گا. اس سے قریب قریب جو ہے نا یہ جانور نکلے گا.
یعنی کہ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ یوم، جس دن، قیامت کے دن، نحشر، ہم جمع کریں گے، من کل امہ، ہر امت، فوجن، جماعت، یعنی کہ تمام لوگوں کی ایک جماعت ہوگی وہاں پر، یعنی کہ من کل امت فوج، امت کا مطلب امت، فوج کا مطلب جماعت، یعنی کہ شرابیوں کی ایک جماعت الگ ہوگی، سود کھانے والوں کی الگ جماعت ہوگی، یعنی کہ سب لوگوں کی الگ الگ جماعت ہوگی. اب یہ یہودیوں کی الگ جماعت ہوگی، عیسائیوں کی الگ، یعنی کہ سب کی الگ الگ جماعت ہوگی. پھر اس کے بعد ممن، جو یکذب، جو جھٹلاتا ہے، بآیاتنا، ہماری آیتوں کو، فہم یوزعون، ان کو جمع کر دیا جائے گا. یوزعون کا مطلب جمع کرنا، جمع کر کے ان کو اللہ کی طرف لے کر جانا. یوزعون، ان کو جمع کر کے اللہ کی طرف لے کر جانا. یعنی کہ یہاں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہر امت میں تمام لوگوں کو ہم جمع کریں گے اور جماعت کی شکل میں ہوں گے، اور جو کافر ہیں، چاہے وہ یہودی ہو چاہے وہ عیسائی ہو، ان کو کیا کریں گے، جمع کر کے اللہ کی طرف جو ہے نا لے کر جائیں گے. یوزعون، یجمعون، یعنی کہ جمع کریں گے، پھر اس کے بعد یساقون الی الحساب، پھر ان کو حساب کی طرف جو ہے نا لے کر جایا جائے گا. یعنی کہ ہر امت کی ایک جماعت ہوگی، اس طرح کافروں کی بھی جماعت ہوگی، ان کو حساب کی طرف جو ہے نا لے کر جائے گا. یہاں تک کہ حتی، یہاں تک کہ اذا جاؤ، جب وہ آتے ہیں، جب یہ کافر آتے ہیں اللہ کے پاس، قال، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں، اکذبتم، اے کافر، کیا تم جھٹلاتے ہو میری آیتوں کو؟ اکذبتم، اے کافر، تم نے جھٹلایا میری آیتوں کو. ولم تحیطوا بها علما، آپ کے پاس علم ہی نہیں تھا. یعنی کہ اگر آپ جو ہے نا اس کا انکار کرتے ہیں تو کوئی نہ کوئی ریزن ہونا ہے، آپ کو معلوم ہی نہیں، آپ انکار کرتے ہیں. اللہ نے کہا کہ ایک کافر، آپ کے پاس قرآن آیا، آپ کو معلوم نہیں کہ قرآن میں کیا ہے نہیں ہے، آپ پڑھا بھی نہیں، پھر بھی کہے کہ جو نا غلط ہے. یعنی کہ ایک انسان پڑھ کے بولتا ہے کہ غلط ہے، وہ دوسری بات، لیکن اللہ نے کہا کہ کافر تم قرآن پڑھے ہی نہیں، پھر تم بولتی ہیں کہ جو نا یہ اسلام غلط ہے، سب قرآن غلط ہے. اگر کوئی قرآن پڑھ لیتا ہے تو اسلام لا لے گا. وہی اللہ نے کہا کہ اکذبتم بآیاتی، اے کافر، کیا تم میری نشانیوں کا انکار کرتے ہو، میری آیتوں کا جھٹلاتے ہو. ولم تحیطوا بها علما، آپ کے پاس علم بھی نہیں تھا، آپ قرآن اس کا علم بھی نہیں تھا آپ کے پاس، لیکن آپ اس کے باوجود بھی آپ جھٹلا دیے. یعنی کہ میں آپ کے پاس ایک میتھس کی کتاب آپ کو دیتا ہوں، آپ بولتے ہیں کہ یہ کتاب غلط ہے، آپ پڑھا ہی نہیں، کیسے بولتے ہیں آپ غلط ہے؟ ایک انگلش کی کتاب میں آپ کو دیتا ہوں، آپ بولتے ہیں کہ یہ کتاب غلط ہے، کیسے بول سکتے آپ غلط ہے؟ آپ پڑھا ہی نہیں تو کیسے بول سکتے غلط؟ وہی اللہ نے کہا کہ کافر، آپ قرآن پڑھے ہی نہیں، پھر کیوں بولے کہ جناب قرآن غلط ہے؟ ولم تحیطوا بها علم، آپ کو اس کے بارے میں علم ہی نہیں تھا. پھر اس کے بعد اللہ نے فرمایا کہ اما ذا، کیا تم عمل کرتے تھے کافر دنیا میں، اما ذا کنتم تعملون، تم قرآن کا انکار کر کے کیا کرتے تھے اس دنیا میں. اب معلوم ہو جائے گا کہ کافر جو ہے نا ہم جہنم میں داخل ہونے والے، کافروں کو معلوم ہو جائے گا. پھر اس کے بعد اللہ نے کہا کہ ووقع القول، ووقع، واقع ہو جائے گا، القول، عذاب، کافروں پر عذاب واقع ہوگا، علیہم، ان پر، کافروں پر عذاب واقع ہوگا. کیوں؟ بما ظلموا، جو کچھ انہوں نے ظلم کیا ہے. ظلم مطلب گناہ کیا ہے، ظلم کا مطلب کفر ہے، کیونکہ قرآن میں آ کے سب سے بڑا ظلم جو ہے نا کفر ہے، سب سے بڑا ظلم جو ہے نا کفر ہے. وہی اللہ نے یہاں فرمایا کہ جو ہے نا کہ کافروں پر عذاب واقع ہو جائے گا، کیوں؟ انہوں نے جو کفر کیا ہے، کفر کی وجہ سے ان پر عذاب ملے گا، کافروں کو کفر کی وجہ سے ان کو عذاب ملے گا. پھر اس کے بعد اللہ نے کہا کہ فہم لا ينطقون، پس وہ بات نہیں کریں گے، پس وہ کافر جو ہے نا بات نہیں کریں گے. یہاں بات نہیں کریں گے کہ کیا مطلب ہے، اس کے امام شنقیطی رحمہ اللہ نے تفصیل سے ذکر کرتے ہیں. سب سے پہلے کافروں کو حشر کے میدان میں جمع کیا جائے گا، کیسا؟ سم بکم عمی، اندھا بنا کر، بہرا بنا کر، یعنی کہ اس طرح اللہ تعالیٰ کافروں کو جمع کرے گا، اس طرح سمن، بہرا بنا کر، عمیون، اندھا بنا کر، بکمن، گونگا بنا کر اللہ تعالیٰ کافروں کو حشر کے میدان میں، پہلا کیا ہوگے کافر جب حشر کے میدان میں آئیں گے، اندھے ہوں گے، بہرے ہوں گے، گونگے ہوں گے. پھر اللہ ان کو آنکھ دے گا، پھر بولنے کی صلاحیت دے گا، پھر سننے کی صلاحیت دے گا. یعنی کہ اس طرح پہلا جو نا پنشمنٹ کے طور پر شروع ہی سے جو نا جب قبر سے نکل کے آئیں گے ان کو اللہ تعالیٰ اندھا کر دے گا کافروں کو. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ جو نا وہی اللہ نے کہا ہے فہم لا ينطقون، وہ بات نہیں کریں گے.
یعنی وہ کافر جو نا اس وقت جو نا بات نہیں کریں گے، کیونکہ شروع میں اندھے تھے، گونگے تھے، پھر اللہ نے جو نا ان کو بولنے کی صلاحیت دے گا. یعنی کہ آج کا جو سبق ہے اس کے بعد اللہ نے فرمایا کہ اولم یرو، کیا تم نہیں دیکھتے، انا جعلنا، بے شک ہم نے بنا دیا، اللیل، رات کو، لیسکنوا فی، تاکہ تم اس میں سکون اختیار کرو. رات میں انسان کو سکون ملتا ہے، سکون سے ایک انسان رات میں سوتا ہے. وہی اللہ نے کہا ہم نے رات کو بنایا تاکہ آپ سکون سے سویا کرو. یہ بھی اللہ کی نعمت ہے. اگر رات نہ ہوتی تو انسان کو سکون کہاں ملتا. وہی اللہ نے فرمایا کہ رات جو نا اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، تم اس میں سکون اختیار کرو. والنہار، اور رات اور دن، مبصرات، دن روشن ہے. اگر دن بھی اندھیرا ہوتا تو انسان کہاں سے کما سکتا. یعنی کہ دن کو اللہ نے روشن بنایا تاکہ تم پھرو کھاؤ، یعنی یہ بھی اللہ کی نعمت ہے. ان فی ذلک لآیات، بے شک یہ نشانیاں ہیں اللہ تعالیٰ کی، لقوم یؤمنون، تاکہ تم ایمان لا لو. یعنی کہ آج کے سبق کا جو خلاصہ ہے، یعنی کہ آیت 76 میں اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ قرآن میں کئی ایسے قصے ہیں بنو اسرائیل کے جو اللہ نے بیان کیے ہیں، جو آپس میں اختلاف کرتی ہیں. بنو اسرائیل کیا اختلاف کرتی ہیں؟ یہودی کہتا ہے کہ جو نا عیسیٰ علیہ السلام گمراہ ہیں، اور عیسائی کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ ہے، نعوذ باللہ. خود عیسائی عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اختلاف کرتے ہیں. بعض عیسائی کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ ہیں، بعض عیسائی کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، نعوذ باللہ. اس کے بعد اللہ نے فرمایا کہ قرآن ہدایت ہے، اگر آپ قرآن سمجھ کے پڑھیں گے تو آپ کو ہدایت ملے گا. پھر آیت 78 میں اللہ نے یہ فرمایا کہ کافر جو آپس میں اختلاف کرتے ہیں، اس کا فیصلہ کل اللہ تعالیٰ قیامت کے دن جو نا کرے گا. انصاف کے ساتھ اللہ تعالیٰ ان بنی اسرائیل کے درمیان جو نا ان کا اختلاف کا فیصلہ کرے گا. اس کے بعد اللہ نے کہا کہ تم اللہ پر بھروسہ رکھو. جتنی بڑی مشکل آئے، بھروسہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ پر. جیسا کہ حدیث میں آتا ہے کہ اگر آپ کو کمائی نہیں ہے، بزنس نہیں ہے، حدیث میں آتا ہے کہ لو انکم توکلون علی اللہ حق توکلہ، اگر تم اللہ پر ایسا بھروسہ رکھو جس طرح ایک پرندہ صبح اپنے گھونسلے سے نکلتا ہے، لرزقکم کما یرزق الطیر تغدو خماسا وتروح بطانا. یہ پرندہ بھوکا پیٹ صبح اپنے گھر سے نکلتا ہے، لیکن شام جب لوٹ کے آتا ہے تو بھرتی پیٹ آتا ہے. رزق نہیں ہے تو بھروسہ رکھو اللہ پر. وہی اللہ نے یہاں فرمایا جو ہے تم اللہ پر بھروسہ رکھو، کیونکہ یہ دین جو نا بالکل واضح ہے. اس کے بعد اللہ نے کہا کہ کافر جو نا مردے ہیں، جس طرح مردہ نہیں سنتا ہے یہ کافر بھی نہیں سنیں گے. پھر اس کے بعد اللہ نے کہا کہ جو ہے نا جس طرح بہرا نہیں سنتا ہے، اس طرح جو ہے نا کافر بھی جو ہے نا آپ کی بات نہیں سنیں گے، بلکہ پیٹ پھیر کر جو ہے نا بھاگ جائیں گے. آیت 81 میں اللہ نے فرمایا کہ جو انسان دل سے اندھا ہو چکا ہے، دل سے اندھے کا مطلب اسے معلوم ہے کہ یہ ہدایت ہے، یہ حق ہے، پھر بھی ایمان نہیں لاتا ہے. وہی اللہ نے فرمایا کہ جو انسان دل سے اندھا ہو چکا ہے، جس کو معلوم ہے سب کچھ حق ہے، یہ مسلمان کبھی ہدایت پر نہیں آ سکتا. پھر اللہ نے فرمایا کہ اے نبی تم قرآن ان کو سناؤ جو اللہ اس کے رسول پر ایمان لاتے ہو، جو مسلمان ہیں. پھر اس کے بعد اللہ نے کہا کہ آیت نمبر 82 میں کہ کافروں پر اللہ کا عذاب حق ہے. پھر اس کے بعد اللہ نے کہا کہ ہم ایک جانور نکالیں گے زمین سے جو لوگوں سے بات کرے گا. پھر اس کے بعد اللہ نے کہا کہ بے شک لوگ ہماری آیتوں پر ایمان نہیں لاتے. بعض مفسرین نے فرمایا کہ یہ دابت اللہ، یعنی کہ جو جانور زمین سے نکلے گا وہ کہے گا کہ لوگوں تم اللہ کے آیتوں پر ایمان نہیں لاتے. تو یہ جانور کہے گا بعض مفسرین کے قول کے مطابق. اس کے بعد آیت نمبر 83 میں اللہ نے فرمایا کہ تمام لوگوں کو اللہ تعالیٰ جماعت کی شکل میں رکھ دے گا. سود کھانے والوں کی ایک جماعت، شراب پینے والوں کی ایک جماعت، یہودیوں کی ایک جماعت، عیسائیوں کی ایک جماعت. پھر تمام کو جو نا اللہ کی طرف لے کر جائے گا، حتیٰ یہاں تک کہ اذا جاؤ، جب وہ اللہ تعالیٰ کے پاس آئیں گے اللہ تعالیٰ کہیں گے کہ قال اکذبتم بآیاتی، اے کافرو تم نے میری قرآن کو جھٹلایا، جبکہ ولم تحیطوا بها علما، تم کو معلوم ہی نہیں کہ اس قرآن میں کیا ہے. جیسے آج کسی کافر سے پوچھو وہ قرآن کو جھٹلاتا ہے، انکار کرتا ہے قرآن کو، جبکہ کافر قرآن کو نہیں پڑھا ہے کبھی. اگر آپ پڑھے ہی غلطی دیکھے تو بول سکتے ہیں قرآن میں کوئی غلطی نہیں ہے، لیکن بغیر پڑھے. وہی اللہ نے فرمایا کہ جو نا یہ کافر تم قرآن میں غور و فکر کرے ہی نہیں، قرآن کے بارے میں تم کو معلوم ہی نہیں، لیکن تم جو نا اس کے باوجود بھی قرآن کا انکار کرتے ہو. اور کیا تم عمل کرتے تھے اس دنیا میں. اور کافروں کو وقال قول علیہم، اللہ تعالیٰ کافروں پر عذاب واقع کرے گا. کیوں؟ کیونکہ انہوں نے ظلم کیا ہے. اور فہم لا ينطقون، بات نہیں کریں گے. یعنی کہ کافر جو نا شروع میں جب حشر کے میدان میں جمع کیے جائیں گے اس وقت وہ کچھ بھی بات نہیں کریں گے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ جو نا ان کو بات کریں گے، صلاحیت دے گا، پھر وہ کافر جو نا بات کریں گے. واللہ عالم. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک.